آج میں نے آپ کے سامنے محرم الحرام میں پیش آنے والے مسائل پیش کرنے ہیں۔ تو ان مسائل بیان کرنے سے صرف مقصد لوگوں تک رہنمائی کرنا ہے۔ فرقہ واریت لوگ یہ نہ سمجھیں کہ یہ فرقہ واریت جو ہے پھیلائی جا رہی ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اس سے مراد صرف اس کا مقصد جو ہے وہ صرف لوگوں تک جو حقیقتاً رہنمائی ہے وہ پیش کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو اجمالی طور پر مسائل بیان کروں گا، ان مسائل کی تفصیل بیان نہیں کروں گا۔ ہاں، اگر کسی مسائل کے بارے میں آپ کو تفصیل کی ضرورت ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی مکمل تفصیل کے ساتھ وضاحت کر دی جائے گی۔ میں مسئلہ شروع کرتا ہوں۔ قبرستان میں لوگ عاشورہ کے دن قبرستان جاتے ہیں تو یہ جانا جائز ہے، یعنی یہ سمجھیں کہ مطلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے یہ چیز ثابت ہے، یہ مطلق حکم ہے۔ اب اس میں عاشورہ کا دن ہو یا عاشورہ کا علاوہ دن ہو، کوئی دن ہو تو زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، تو اس لیے عاشورہ کا جو دن ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ ہاں، یہ نہ سمجھ لینا چاہیے کہ عاشورہ کا دن ہی صرف جا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ نہیں جا سکتے، یا عاشورہ کے دن کو جانے کے لیے لازم قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ عمومی طور پر عاشورہ کے دن کوئی جاتا ہے تو یہ جانا جائز ہے، اور یہ مسئلہ افتابہ شامی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245 پر موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعے کے دن اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو ہوگی۔ میرۃ المناجی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 116۔ اس کے علاوہ جو بد مذہب ہوتے ہیں، جو ان کی مجلس میں اہل سنت کو نہیں جانا چاہیے، شریک نہیں ہونا چاہیے، یعنی جو لوگ صحابہ کرام کے گستاخ ہوں یا ایسا عقیدہ رکھتے ہوں جو شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، تو ان کے ساتھ لین دین رکھنا یا ان کی مجلس میں جانا، مرثیے سننا، نوحہ سننا یہ درست نہیں ہے، اور یہ مسئلہ احکام شریعت صفحہ نمبر 141 پر موجود ہے۔ اسی طرح جو لوگ شریعت مطہرہ کے خلاف عقائد رکھتے ہیں ان کی نظر و نیاز لینے سے بھی بچا جائے، اور محرم میں سبز اور سیاہ لباس پہننے سے بچا جائے، اور یہ مسئلہ بھی مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ عاشورہ کے دنوں میں کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، روٹی پکانے کو نہ درست قرار دیتے ہیں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عاشورہ کے دنوں میں بھی روٹی پکانا جائز ہے۔ صفحہ نمبر 141۔ عاشورہ کے دنوں میں جھاڑو دینا جائز ہے۔ عاشورہ کے دنوں میں نئے کپڑے پہننا، کپڑے تبدیل کرنا یہ بھی جائز ہے، اور یہ مسئلہ بھی مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ محرم کے مہینہ میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں شادی نہیں کر سکتے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، شادی کی جا سکتی ہے، کسی مہینے میں بھی ہو، کسی مہینے میں بھی شادی ناجائز نہیں ہے، اس لیے محرم الحرام کے مہینے میں بھی شادی کی جا سکتی ہے۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ محرم الحرام کے مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنا درست نہیں ہوتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ محرم الحرام کے مہینے میں بھی بیوی سے جماع کرنا، ہم بستری کرنا جائز ہے، اور یہ مسئلہ بھی مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ عاشورہ کے دنوں میں حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے علاوہ بھی اور صحابہ کرام یا کسی اور اولیاء کرام بزرگان دین کی نظر و نیاز فاتحہ دینا بھی جائز ہے، مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ یزید پلید کے نام رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور یزید پلید کے بارے میں احناف کا موقف یہ ہے کہ نہ ہم اسے مسلمان کہتے ہیں نہ اسے ہم کافر کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ صفحہ نمبر 165 پر موجود ہے۔ عورتیں عمومی طور پر 10 محرم الحرام کو جو ہے عاشورہ کے دن کو جاتی ہیں قبرستان میں، تو ان میں ان کی جو شرائط ہوتی ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ گھروں میں ہی رہ کر فاتحہ پڑھیں، ایصال ثواب کریں، ادھر قبرستان میں جانے سے پرہیز کریں۔ صفحہ نمبر 167۔ قبر کے اوپر پکے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، قبر کو اوپر والی طرف سے پکا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور صفحہ نمبر 183۔ اور اسی طرح جو لوگ شریعت مطہرہ کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں ان کے ساتھ لین دین کرنا، اٹھنا بیٹھنا یہ بھی درست نہیں ہے، صفحہ نمبر 189۔ قبر کا طواف کرنا
اولیاء کرام کی قبروں کا طواف کرنا یہ درست نہیں ہے، صفحہ نمبر 241۔ اسی طرح اولیاء کرام کے مزار کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، صفحہ نمبر 241۔ اولیاء کرام کو قبر کو بوسہ دینے کے بارے میں بہتر یہی ہے کہ نہ دیا جائے، ادب اس میں ہے۔ آدمی جب جائے کم از کم 4 ہاتھ فاصلے پر کھڑا ہو تو ایصال ثواب کرے، فاتحہ پڑھے، ادب اس میں ہے، صفحہ نمبر 241۔ اور اس کے علاوہ قبر پر پاؤں رکھ کر چلنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے، اور اس کے علاوہ قبر کے اوپر چڑھنے سے بچا جائے۔ قبر سے اگر ضرورت ہو بھی صحیح تو قبر کے ارد گرد جو ہے اگر بتی جلائی جا سکتی ہے اور چراغ بھی جلایا جا سکتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ چھریاں یا چھڑیاں وغیرہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں ان کو بیچنا یا ان کو تیز کر کے دینا یہ درست نہیں ہے، مختلف فتاوی اہل سنت صفحہ نمبر 83 پر موجود ہے۔ قبر کے اوپر جو گھاس ہوتی ہے اگر وہ خشک ہو تو کاٹ سکتے ہیں، اگر وہ تر ہے، سرسبز ہے، تو قبر کے اوپر سے جو گھاس ہوتی ہے اس کو نہیں کاٹا جا سکتا۔ اس کے علاوہ قبرستان میں جانوروں کو نہیں چرانا چاہیے۔ ہاں، جو شخص سرسبز گھاس جو ہوتے ہیں، تر گھاس کاٹ کر لے جاتے ہیں قبروں سے تو ان کو روکا جائے، بتایا جائے کہ نہیں کاٹنی چاہیے، اگر پھر بھی نہ مانے تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ مسئلہ جو ہے فتاوی فقیہ ملت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 186 پر موجود ہے۔ مزار پر چادر چڑھانا جائز ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 270۔ قبروں پر پھول ڈالنا جائز ہے۔ اسی طرح مزارات اولیاء پر پھول چڑھانا یہ بھی جائز ہے۔ محرم الحرام یا کسی مہینہ میں نیا گھر بنانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، بنا سکتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس کے علاوہ سفر کے مہینے کو نحست قرار دینا یا محرم الحرام کے مہینے کو نحست قرار دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح قبر کے اوپر پانی چھڑکنا اگر کسی ضرورت کی وجہ سے ہو تو یہ بھی درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر غرض یہ ہو کہ اس کی وجہ سے اور کوئی فائدہ حاصل ہو تو بہرحال کوئی صحیح غرض ہو تو قبر کے اوپر پانی ڈالنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح محرم الحرام کے مہینے میں کچھ لوگ بچوں کو امام حسین کا فقیر بنا کر بھیک منگواتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، فتاوی مجدیہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 13۔ اور سینہ کوٹنا، ماتم کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اسی طرح سواری اٹھانا کوئی خاص رسم ہوتی ہے، یہ بھی درست نہیں ہے، صفحہ نمبر 282۔ عاشورہ کو خیرات کرتے ہوئے کوئی چیز پھینکنا یہ بھی درست نہیں ہے۔ محرم کے ساتھ حرام کا ذکر کیا گیا؟ محرم الحرام، حرام سے مراد حرمت والا، عزت والا مہینہ مراد ہوتا ہے۔ محرم الحرام میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، جوتا پہنا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ننگے پاؤں رہنا ضروری ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، جوتا پہن سکتے ہیں، ننگے پاؤں رہنا ضروری نہیں ہے، اور یہ ننگے پاؤں رہنے کو ضروری قرار دینا یہ درست نہیں ہے۔ عاشورہ کے دنوں میں مچھلی کھا سکتے ہیں، اور اسی طرح یہ غلط بات ہے کہ دلہن نکاح کے لیے نکاح کے پہلے سال محرم الحرام یا سفر المظفر کا چاند سسرال میں نہ دیکھے، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہے۔ نیاز محرم الحرام سے پہلے یا بعد میں دی جا سکتی ہے۔ تعزیہ بنانا، دیکھنا یہ درست نہیں ہے، اس سے بچا ہوگا۔ شہدائے کربلا کی روزوں کی تصویریں بنانا یہ درست ہے، اس میں کوئی مسئلہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ قبر کی لپائی کرنا اگر کوئی صحیح غرض کے طور پر ہو، مثلا قبر کی مٹی بکھر رہی ہے اور کوئی غرض ہو تو پھر تو لپائی کی جا سکتی ہے، ورنہ اس سے بچا جائے۔ اور جو حافظ قرآن وہاں فاتحہ پڑھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہی پڑھیں، تو امید ہے کہ پھر ثواب ملے، جس کی وجہ سے وہ ثواب ایصال ثواب کریں۔ چادر چڑھانا یا سبیل لگانے کی منت مانی تو اس منت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، ہاں پورا کرتا ہے تو جائز ہے۔ اور یہ مسئلہ فتاوی انتظاریہ صفحہ نمبر 6 صفحہ نمبر 163 پر موجود ہے۔ آستانے یا مزار پر پیسے دینے کی منت مانی تو یہ منت پوری کرنا ضروری نہیں ہے۔ تعزیہ داری سے پرہیز کریں۔ سبیل لگانی جائز ہے جبکہ بنیت درست ہو، یعنی مشابہت بھی نہ ہو بد مذہبوں کے ساتھ، اور نیت بھی درست ہو تو سبیل لگانا جائز ہے۔ مزارات پر جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں تو مجاور ہی ان کی ملکیت ہوتی ہے، جو ان میں تصرف کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اور مسائل بھی ہیں کہ محرم الحرام میں چند ایک ایسے کام ہیں جو درست نہیں ہیں، وہ کون سے ہیں؟
ڈھول تاشا بجانا، تعزیہ کو ماتم کرتے ہوئے گلی گلی پھرانا، سینے کو ہاتھوں یا زنجیروں یا چھریوں سے پیٹ پیٹ کر مار مار کر اچھلتے کودتے ہوئے ماتم کرنا، تعزیوں کی تعظیم کے لیے تعزیوں کے سامنے سجدہ کرنا، تعزیوں کے نیچے کی دھول اٹھا اٹھا کر بطور تبرک چہروں سروں اور سینوں پر ملنا، سوگ بنانے کے لیے خاص قسم کے کالے کپڑے پہننا، ننگے سر پاؤں ننگے گریباں کھولے ہوئے یا گریباں پھاڑ پھاڑ کر گلی گلی بھاگے پھرنا، تعزیوں کا جلوس دیکھنے کے لیے عورتوں کا بے پردہ گھروں سے نکلنا، یہ ایسے کام ہیں جو درست نہیں ہیں، ان سے بچنا ہوگا۔ اسی طرح محرم شریف میں کہ 10 دنوں میں سوگ بنانا، محرم شریف کے 10 دنوں میں سوگ بنانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ 10 محرم کو چولہا جلایا جا سکتا ہے، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چولہا جلانا جائز نہیں ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ بعد مذہب کی لگائی ہوئی یعنی جو لوگ گستاخ ہیں، یعنی جو لوگ گستاخ صحابہ ہیں جن کا عقیدہ شریعت مطالعہ کے خلاف ہے، ان کی لگائی ہوئی سبیل سے پانی نہیں پینا اور اس شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑا بنانا یہ درست ہے۔ یزید پلید کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر طعن و تشریح کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ چند ایک مسائل تھے جو میں نے عاقب صاحب کے سامنے پیش کیے ہیں۔